آج سے ایک دن پہلے 22 مئی 2020 کو جمعہ کے دن ایک انتہائی المناک حادثہ پاکستان میں پیش آیا۔ یہ واقعہ دراصل کراچی میں پیش آیا اور یہ ایک ایروپلین کا تباہ ہونا تھا۔ دراصل کچھ ہوا اس طرح کہ لاہور سے کراچی جانے والی یہ پرواز 107 لوگوں کے ساتھ تھی۔ اس میں 99 لوگ مسافر تھے جبکہ باقی 8 لوگ کرو کا عملہ تھا۔ حادثے کے فوراً بعد 3 ایمبولینس اور 25 کرو ورکرز وہاں پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد پاکستان فوج کے ایکٹیو دستے بھی وہاں پہنچے اور ایک پاکستانی ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہنچ گیا اور ڈیڈ باڈیز کو کراچی ہسپتال اور سول ہسپتال جناح ہسپتال میں منتقل کیا گیا، جبکہ دوسری جانب زندہ بچنے والے کی ابھی تک صرف 2 لوگوں کی ہی شناخت کی جا سکی ہے، جن میں ظفر مسعود جو کہ بینک آف پنجاب کے صدر ہیں اور دوسری جانب محمد زبیر نامی ایک شخص کی شناخت ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی پرواز میں سینئر صحافی انصار نقوی کے نام سے بھی ایک شخص سوار تھے، جن کے بارے میں ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اب تک 60 افراد اسی حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں یا جن کی تصدیق کی جا چکی ہے، جن میں سے صرف 6 لوگوں کی شناخت ہوئی ہے اور یہ 6 لوگ ان کی فیملیز اور ان کے لواحقین کی جانب سے تشخیص کیے گئے ہیں، جبکہ بقیہ تمام افراد کی باڈیز اس قدر جل چکی ہیں کہ ان کی شناخت ممکن نہیں اور ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سول ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل میں ان کے نمونے بھجوائے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے ٹیسٹوں کی سپیڈ کم بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے 1 دن 2 دن یا 12 گھنٹے تک کا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ حادثہ تقریباً 2:40 کے قریب ہوا اور 2:37 تک کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ موجود رہا۔ کے آخری الفاظ یہ تھے "We are proceeding direct, we have lost our engines"، یعنی کہ ہم سیدھا جا رہے ہیں اور ہمارے انجنز تباہ ہو چکے ہیں۔ کپتان نے اس سے پہلے مے ڈے کال بھی دی۔ مے ڈے کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جہاز ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اور ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ کنٹرول ٹاور سے ہونے والی گفتگو کے مطابق کنٹرول ٹاورز نے جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے 2 رن ویز منتخب کر دیے تھے، لیکن وہ نہ جانے کس وجہ سے لینڈ نہ کر سکے اور انہوں نے ایک گول چکر کاٹا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ چکر کاٹ رہے تھے تو ان کے انجنز کام نہیں کر رہے تھے۔ ایک آگ کا شعلہ ان کے انجن سے بلند ہوا اور کہا جاتا ہے کہ یہ آگ دراصل پرندوں کے ایک غول کی وجہ سے لگی جو کہ انجنز کے ساتھ ٹکرا گئے، جس کی وجہ سے انجنز نے کام کرنا بند کر دیا اور صرف 5 کلومیٹر رن وے سے دور ہونے کے باوجود یہ طیارہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا اور کراچی کے رہائشی علاقے ماڈل کالونی کے قریب جا کر یہ عمارتوں سے ٹکرا گیا۔ یہ جس عمارت سے ٹکرایا وہ 4 منزلہ عمارت تھی اور اسے ٹکرانے کے بعد یہ طیارہ نیچے سڑک اور دیگر گھروں کے اوپر گرا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ اس کے اندر سے دھواں ہی دھواں اٹھا اور آگ کا ایک گولا بلند ہوا، جس کی وجہ سے آس پاس کے گھروں کی چھتیں اور گاڑیاں تک تباہ ہو گئی۔ گرنے سے پہلے کنٹرول ٹاور اور کپتان کے درمیان بیلی لینڈنگ کی بھی بات چیت ہو رہی تھی۔ یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ آخر انہوں نے اس قسم کی بات کیوں کی۔ دراصل بیلی لینڈنگ اس طرح کی لینڈنگ ہوتی ہے جس کے اندر جہاز پرائمری لینڈنگ نہیں کر سکتا اور طیارہ صحیح طرح لینڈ نہ ہونے کی وجہ سے گھسٹتا چلا جاتا ہے اور اس کا لینڈنگ گیئر صحیح طرح کام نہیں کر پاتا۔ جہاز اپنے پیٹ کے بل لینڈ کرتا ہے اور اس کے دوران نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی حد تک محفوظ راستہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جہاز پوری طرح گر کر تباہ ہو جائے۔ اس بد نصیب طیارے کو چلانے والے پائلٹ کا نام سجاد گل تھا جو کہ اپنی زندگی کے آخری سانس اسی طیارے میں گزار چکے ہیں۔ اللہ ان کی روح کو ہزاروں سکون بخشے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ یہ قوم کے ہیرو روز اپنی جان پر کھیل کر ہمارے کام آتے ہیں اور ہمارے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس طیارے کی پہلے بھی 1 ماہ مرمت کی گئی تھی۔ یہ طیارہ پچھلے ہی دنوں مسقط سے آیا تھا۔ اسے ورکنگ ہارس کا نام دیا جاتا تھا، یعنی کہ یہ طیارہ PIA کے لیے بہت اچھا کارگر اور مفید ثابت ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فلائٹ نمبر PIA PK8303 تھی اور جبکہ جہاز کا ماڈل A320 تھا۔ یہ 2 انجنز والا طیارہ تھا جو کہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ابھی تک مصدقہ طور پر اور تکنیکی طور پر کوئی بھی بات مکمل طور پر سامنے نہیں آئی اور کسی بھی بات کی وضاحت نہیں دی گئی کہ یہ طیارہ آخر کیوں گر کر تباہ ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاز میں پہلے سے لگنے کی آگ کی وجہ سے یہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور گر گیا،
جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاز میں پرندے آ کر لگے جس کی وجہ سے جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو بلند درجات عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جیسی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں آنے والے دنوں میں ایسے مزید حادثات سے بچائے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔